إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه أحمد في مسنده وحسنه شعيب الأرناؤوط رحمه الله۔ عزیز طلباء، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے سورۃ العنکبوت کی 2 آیتیں جو سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیتیں، وہ دونوں آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اسی طرح دونوں آیتوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے ایک نہایت ہی معروف، مشہور اور سند کے اعتبار سے حسن حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ میرے بھائیوں، ان دونوں آیتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے
اور عادت رہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو، اپنے مخلص بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین طرح طرح سے ان کا امتحان لیتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرمانبردار بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، سرخرو ہوتے ہیں اور فائز المرامی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ سورۃ العنکبوت کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے یا کہ ایمان لے آئے ہیں اور ایمان لانے کے بعد انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، انہیں امتحانوں میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اس امت سے قبل، امت مسلمہ سے پہلے جو بھی امتیں آئیں اس دنیا کے اندر، اللہ نے انہیں بھیجا، ان تمام امتوں کو آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو امتیں ہیں اور ان امتوں کی جو تاریخ ہے، ان تاریخ کو پڑھیے۔ بہت سارے نبیوں کا تذکرہ خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان نبیوں کے واقعات کو قرآن کریم میں اسی لیے بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ ہم ان تاریخ کو پڑھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ جن جرائم کی بنیاد پر، جن گناہوں کی بنیاد پر اور جن فسادات کی بنیاد پر، چاہے وہ اعتقادی فساد ہو یا ایک عملی فساد ہو، اخلاق و کردار کا فساد ہو، جن فسادات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ماضی میں بہت ساری قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، تہو بالا کر دیا، تہس نہس کر دیا، ہم ان اعتقادی، عملی اور اخلاقی جرائم سے بچیں اور جو اللہ رب العالمین کا بتلایا ہوا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جو نبیوں کا راستہ رہا، طریقہ رہا، ان راستوں اور طریقوں کو ہم اور آپ اختیار کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم کے اندر وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، ان قریب اور یقیناً ضرور بالضرور لوگ جان جائیں گے جو سچے ہیں، اپنے ایمان کے دعوے میں
کھوٹے نہیں ہیں بلکہ کھڑے ہیں، انہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کو جھٹلاتے ہیں، معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دیتے ہیں، انہیں بھی خبر لگ جائے گی کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ امتوں کو آزمایا جاتا ہے، امتحان میں ڈالا جاتا ہے، اور اس امتحان کا مقصد اللہ رب العالمین کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صادق بندوں کو کاذب بندوں میں سے پہچان لے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون جنت میں جانے کے لائق ہے اور کون جہنم میں جانے کا لائق ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم کسی بستی والے کو، کسی علاقے کے لوگ کو، کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے وسائل، ذرائع، اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ذرائع کو ان کے سامنے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، جو بستی ہلاک ہونے والی ہوتی ہے، جو قوم، جو امت تباہ و برباد ہونے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے خوشحال لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ خوشحال لوگ جو مال و دولت والے ہوتے ہیں، جاؤ حشمت والے ہوتے ہیں، اور مختلف عہدے اور مناصب پر فائز ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے اوامر کی بجاوری نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کے نواہی سے اجتناب نہیں کرتے، ایسے لوگ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ آپ اقوام کی تاریخ کو پڑھیے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم نوح، یہ ساری قومیں اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو تہوالا کر دیا، نیست و نابود کر دیا، ان کے نام و نشان کو اللہ تعالیٰ نے مٹا ڈالا، ظلم کی وجہ سے، ذاتی کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، اور اللہ کی توحید میں، اللہ رب العالمین کی بندگی میں غیر اللہ کو شریک کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، ہم خوشحال لوگوں کو، مالداروں کو ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ گناہ کریں، وہ لوگ گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے جہاں پیسے آتے ہیں، دولت آتی ہے، عزت آتی ہے، شہرت آتی ہے، وہاں بہت سارے فتنے اور فساد برپا ہوتے ہیں جو کسی قوم کی تباہی اور اس کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جب گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں وہ لوگ یا کسی قوم اور کسی بستی کے لوگ، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قول مبنی پر حق ثابت ہوتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم اس قوم کو، اس بستی والے کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا
کہ جو بھی قومیں اس دنیا کے اندر آئیں اور ان قوموں میں نے فساد برپا کیا، فساد مچایا، اللہ کے قانون کو توڑا، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑا، غیر اللہ کی عبادت میں ملوث ہوئے، ایسی تمام قومیں ہلاک ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کی تاریخ، اگر آپ اس کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوستان میں بھی بہت ساری قومیں آئیں، اللہ نے مسلمانوں پر انعام کیا، مسلمانوں کو نوازا، مسلمانوں کو اللہ نے حکومتیں عطا کر دیں، لیکن جب ہندوستان کے حکمرانوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی اور اوامر نواہی کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے، ان قوموں سے اپنی نعمتیں چھین لی۔ آج کا ہندوستان جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، عزیز طلبہ، آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے، تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ آج جہاں ہندوستان کھڑا ہوا ہے اور اس ہندوستان میں ہم امن و سکون، چین و اطمینان کی سانس لے رہے ہیں، یہ امن و سکون اور یہ اطمینان ہمیں یوں ہی حاصل نہیں ہوا ہے، بلکہ ہندوستان کے لوگوں نے، ہندوستان کے تمام لوگوں نے بلا کسی تفریق کے، بلا کسی امتیاز کے، تمام مذاہب کے لوگوں نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی، خون اور پسینے بہائے ہیں۔ بالخصوص اس ہندوستان کو ہندوستان بنانے میں اور یہاں چین و سکون کو قائم کرنے میں یہاں کے علماء کا، علماء اہل حدیث کا، تاریخ اہل حدیث کا مطالعہ کیجیے۔ جنگ آزادی ہند میں ہمارے جو علماء شریک تھے، ان کی تاریخ کو پڑھیے، چاہے وہ 1857 سے قبل کی تاریخ ہو یا کہ اس کے ماں باپ کی تاریخ ہو، بالخصوص 1857 کے بعد جب انگریز مکمل طور سے ہندوستان پر قابض ہو گئے، ہندوستان کے باشندوں پر ظلم و زیادتی اور اذیت کی جب انتہا کر دی گئی، تو بہت سارے لوگوں نے اسی میں عافیت محسوس کیا کہ اپنے آپ کو ہندوستان کی آزادی سے الگ کر لیں، کنارہ کشی لوگوں نے اختیار کر لی، بہت سارے لوگوں نے، لیکن علماء نے، علماء ہند نے، بالخصوص علماء اہل حدیث نے 1857 کے بعد بھی، بالخصوص 1863 سے لے کر 10 سال کا جو عرصہ ہے وہ ہندوستان کے مجاہدین آزادی کے لیے وہ عرصہ بڑا کربناک ہے، اذیت ناک ہے۔ کتنے ایسے ہمارے علماء جنہوں نے پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے میں زینت سمجھ کے ٹانگ لیا اور موت کو اپنے گلے لگا لیا، یہ وطن کی محبت کی خاطر،
ہندوستان کی آزادی کی خاطر یہ ساری قربانیاں ہمارے علماء کرام نے میرے بھائیوں دی. ان کی اذیت کی جو داستانیں ہیں کتابوں کے اندر، تواریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. تفصیل کا موقع نہیں ہے. صرف اگر آپ مولانا جعفر تھانیسری، مولانا یحییٰ علی صادق پوری، مولانا احمد اللہ اور اس جیسے جنگ آزادی کے سرماؤں کی تاریخ اور ان کی قربانیوں کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے آپ کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جائے. ان لوگوں کے ساتھ ایسا بہیمانہ سلوک اپنایا جاتا تھا کہ ایسا سلوک کسی جانور کے ساتھ بھی نہ کیا جائے. جب ان کو قید کیا جاتا ان علماء کرام کو ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی، ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دیا جاتا، گلے میں توق ڈال دیا جاتا، اس توق میں پھندے ڈال دیے جاتے. اور جس طرح ایک انسان جانور کو لے کر اپنے ساتھ چلتا ہے اس طرح انگریز حکمراں کے نمائندے، ان کے چیلے اور چپاٹے یہ وحشیانہ سلوک، جانوروں جیسا سلوک ہمارے علماء کرام کے ساتھ کیا کرتے تھے. کھانے پینے کے لالے پڑتے تھے. کئی روز گزر جاتے تھے سفر میں. کبھی علی گڑھ سے پکڑے جا رہے ہیں، دہلی لے جایا جا رہا ہے، دہلی سے امبالہ جا رہے ہیں، وہاں سے کبھی لاہور جا رہے ہیں، ممبئی آ رہے ہیں، اور کبھی نکوبار انڈمان لے جایا جا رہا ہے، کالا پانی لے جایا جا رہا ہے. کئی روز گزر جاتے ہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، اور تعمد کے ساتھ انگریزوں کی طرف سے نہیں دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ صبح 8 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک ان کو مارا جاتا ہے. کئی لوگ انگریز کے سپاہی انہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، زدکوب کرتے ہیں، ہراساں پریشان کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ امبالہ کیس کے جو حقائق ہیں انگریز کے سامنے بیان کر دیں. لیکن قربان جائیے وطن عزیز کے ان محبین پر، علماء اہل حدیث پر، علماء ہند پر اور مجاہدین جنگ آزادی پر تمام تر مشکلات کے باوجود اگر آج ہمارے اوپر 4 ڈنڈے لگائے جائیں، ہم سارے راز فاش کر دیں اور اپنے دین کو، ایمان کو فروخت کر دیں، سودا کر لیں. اور زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. انگریز حکمران لالچ دیتے تھے. ان لوگوں کے بھی واقعات موجود ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے، ہندوستان کے باشندے ہوتے ہوئے ہندوستان کو نقصان پہنچایا، اور جو لوگ ہندوستان سے سچی محبت کرنے والے تھے ان کے اوپر جھوٹے مقدمات کروائے گئے. لیکن ہمارے جو علماء تھے، علماء اہل حدیث، علماء صادقان صادقور اور دوسرے علماء کرام بلا کسی لالچ میں آئے ہوئے اور کسی دام میں پھنسے ہوئے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی تمام چیزیں قربان کر دیں. اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا. 20 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے اور کالا پانی میں زندگی گزارتے ہیں. یہ سب اس لیے کہ وطن کی
وطن سے وہ محبت کرتے تھے اور پورے اخلاص کے ساتھ، اور ان کی محبت میں میرے بھائیوں کوئی دوسری چیز شامل نہیں تھی۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ صبح سے شام تک، صبح 8 بجے سے رات کے 8 بجے تک مارا جاتا ہے، مار کر تھک جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ حیرانگی ہوگی آپ کو سن کر، اور جاننا چاہیے حالات جیسے ہوں، مشکل سے مشکل ہوں، لیکن ایک مسلمان اس حالت میں بھی صوم و صلات کی پابندی کرتا ہے۔ جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو جب مارا جا رہا ہے صبح 8 بجے سے رات کے 8 بجے تک، اس سے قبل بھی مارا گیا ہے، اتنا مارا گیا، کہتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، میری جان لے لیں۔ کہتے ہیں میرے اوپر گزشتہ رمضان کے کچھ روزے باقی تھے، میں نے کہا کہ قبل اس کے کہ ہمیں مار دیا جائے، اگلے دن جس دن مکمل 12 گھنٹے مار کھاتے ہیں، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جب انگریز کے بنگلہ سے نکلتے ہیں، پیڑ پہ پتی نظر آتی ہے، درخت کی پتی سے افطار کرتے ہیں۔ جب قید خانہ جیل خانہ پہنچتے ہیں، جو کچے اور ادھ پکے کھانے ہوتے ہیں ان کھانوں کو کھاتے ہیں، لیکن کبھی اس ہندوستان کو، اس وطن کو ہمارے علماء کرام نے جھکنے نہیں دیا، انگریز کے سامنے سینہ سپر رہے، ان کی قدم بوسی ان لوگوں نے نہیں کی۔ میرے بھائیوں، یہ ساری تاریخ ہے، یہ ہمارے علماء کرام کی تاریخ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من اشد الناس بلاء الانبیاء، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر آزمایا گیا، امتحانوں میں ڈالا گیا تو نبیوں کو ڈالا گیا ہے۔ انبیاء اور رسول ابتلاء اور آزمائش کی چکی سے سب سے زیادہ گزرے ہیں، اور انبیاء کے بعد وہ لوگ آزمائے جاتے ہیں جو انبیاء سے قریب ہوتے ہیں دین و ایمان کے معاملے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے نبیوں سے قریب رہنے والے، پھر ان سے قریب رہنے والے، پھر ان سے قریب رہنے والے۔ پتہ یہ چلا آپ کے دل میں جس قدر ایمان پختہ ہوگا اور مستحکم ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی قدر آپ کو امتحان میں ڈالے۔ اور ایک مومن صادق کبھی بھی امتحان سے گھبراتا نہیں، حالات سے سمجھوتا نہیں کرتا، بلکہ حالات کا سامنا کرتا ہے، حق کے ساتھ رہتا ہے، صداقت کے ساتھ رہتا ہے، اور یہ عزم رکھتا ہے کہ جس طرح ماضی میں اس ملک کو، اس وطن کو ہماری ضرورت پڑی، سب سے زیادہ گردنیں ہماری کٹی، سب سے زیادہ لاشیں لال قلعہ سے لے کر چاندنی چوک تک ہمارے سر تھے، وہ علماء کرام اور مسلمانوں کے سر تھے۔ میرے بھائیوں، یہ خوش کا معاملہ، یہ ایسا سلسلہ ہے جس کو آپ پڑھیں گے تو پڑھتے جائیں گے، سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا، اور احساس کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین کیا تھے اور ہم کیا ہیں، وطن کے لیے، دین کے لیے کتنی قربانیاں دیں، چاہے وہ شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، میاں نذیر حسین محدث دہلوی، اور تحریک شہیدین سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، اور اس کے بعد کا جو پورا سلسلہ ہے، یہ سب قابل مطالعہ ہے۔ ایک تاریخ کا طالب علم ضرور آپ کو بننا چاہیے۔ ساری کتابیں ان موضوعات لائبریریوں کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیو، خلاصہ یہ ہے
کہ ہم مسلمان ہیں اور ہر زمانے میں ہمیں آزمایا گیا، امتحان لیا گیا۔ اگر اس زمانے میں بھی اگر امتحان اللہ تعالیٰ لے رہا ہے تو اپنے ایمان کو ٹٹولیے، اپنے عمل کو ٹٹولیے، گناہوں سے اجتناب کیجیے، معصیت سے اجتناب کیجیے، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیے، قرآن کو اپنا لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اپنا رشتہ استوار کر لیجیے، اس لیے کہ تمام تر کامیابی کتاب و سنت پر عمل کرنے میں ہے، اور ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کی اذیت رسانی کتاب و سنت کے ترک کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔